علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بھائیو، دوستو، آج کے جمعے کا موضوع ہے توبہ و استغفار کی اہمیت اور اس کی ضرورت، خصوصاً جب کہ آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص مصیبتوں میں گرا ہوا ہے. کوئی بھی شاید ایسا بندہ نہ ملے جو آج کے دور میں بالکل تندرست ہو، بالکل بے پرواہ ہو، حالات اس کے درست ہوں. کسی کو کیا پریشانی ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے، غرض ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ پریشانیوں میں مبتلا ہے. استغفار، بخشش اور توبہ اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں کے حل کے لیے فرض فرمایا ہے. صرف اس قوم میں نہیں یا اس امت میں نہیں، بلکہ سابقہ امتوں میں بھی استغفار کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. جو آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ آیات سورہ النوح 29واں پارہ ہے اور 71 نمبر سورت ہے. اس سورت میں بھی اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ کو کوڈ اور نقل کیا ہے. یہ آیت نمبر 10 سے لے کے 15 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر اور رسول تھے. یاد رکھیے، پیغمبر، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. نبی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو انسان ہو،
عقل مند ہو اور اللہ کی طرف سے اسے چن لیا گیا ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ لیکن نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے پیغام پہنچائے اور اپنی شریعت کو نافذ کرے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو نبی بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ اسے تبلیغ کا حکم بھی ہوتا ہے۔ ایک رسول، اس کے آنے سے پوری امت کا وجود بنتا ہے۔ نبی متحد ہوتا ہے رسول کے۔ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نبوت کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی جو ہو وہ رسول ہو۔ ہاں، ہر رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں سے 313 رسول، صرف 313۔ 1,24,000 میں سے صرف 313 رسول۔ ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر رسول۔ ان 313 میں سے کتنے رسول ہیں اولو العزم بلند پایا؟ 5۔ ان 5 میں سے پھر ایک آخری خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ سب سے پہلا انسان اس دنیا میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ رسول نہیں تھے کیونکہ کسی امت کی طرف سے ان کو بھیجا گیا تھا۔ سب سے پہلا پیغمبر اور رسول وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ بعض نے حضرت شیش علیہ السلام کو کہا ہے، لیکن صحیح روایات کے مطابق سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جو کسی بھی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ 5 جو بڑے رسول ہیں ان میں سے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول اکرم علیہم الصلاۃ والسلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ ان 5 میں سے ایک عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اللہ نے کوڈ کی ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کو کہی تھی۔ میرے موضوع سے جو مطابقت ہے وہ ہے استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کرو، تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، تو سب سے پہلا کلمہ جو انہوں نے بولا تھا وہ کہا تھا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو۔ سب سے پہلا کلمہ۔ آج جتنی پریشانیاں ہیں ان کا حل کیا ہے؟ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے رب سے بخشش، اپنے رب کی فضیلت اور اپنے رب کا کرم و فضل۔ آدمی عاجز بن کے رہے، اللہ پاک اس کی جھولی کو انشاءاللہ بھر دے گا۔ مانگتا رہے، دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، جی میری دعا قبول نہیں ہوتی، دراصل مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ مانگنا ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے، اس کو یقین ہے کہ باپ مجھے لازمی دے گا۔ وہ حرام کمائے یا حلال، وہ جب وہ اپنے اولاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے، کوئی بھی باپ، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی ذات ہے۔ 69 مائیں ایک طرف ہوں، اللہ کی ذات ایک طرف ہے۔ 3 محبتیں وہ اکٹھی ہوں تو ماں کی محبت بنتی ہے، باپ کی ایک محبت، ان کو 3 سے ضرب دیا جائے 69 کو تو 207 محبتیں بنتی ہیں۔ 207 باپ ایک طرف ہوں، اللہ کریم کی محبت ایک طرف ہے۔ اس رب سے مانگنا، اس رب کے سامنے گڑ گڑانا،
اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا. اور نماز بھی کیا ہے؟ کبھی قیام کر لیا, اللہ اکبر کہہ کے ہینڈز اپ ہو گئے, ہاتھ اٹھا لیے, اللہ اکبر کہہ کے عاجزی سے ہاتھ باندھ لیے, پھر وہاں سبحانہ کا سارے کلمات کہے, عاجز بندہ اللہ کے سامنے آ گیا, پھر جھکا رکوع میں, اللہ اکبر تو سب سے بڑا کہہ کے رکوع میں چلا گیا, وہاں بھی سبحان ربی العظیم, اللہ کی تعظیم, عاجزی. یہ انداز اللہ کے رسول نے سکھایا, اللہ نے سکھایا. وہ مالک ہے, وہ مالک الملک ہے, مالک ہے, وہ داتا ہے, دستگیر ہے, غریب نواز ہے, وہ سب کچھ دینے والا ہے, غوث اعظم ہے, وہ اولاد دینے والا, وہ رزق دینے والا, مال دینے والا, کامیابی دینے والا. ناکامی کامیابی اس کے ہاتھ میں, اس کے سامنے. پھر رکوع سے اٹھے, شاید اللہ راضی ہو جائے, پھر رکوع کے بعد ربنا لک الحمد کہا, اس کے بعد پھر ایک اور اخیر ہے, عاجزی کی آخری تصویر کیا ہے, وہ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. کسی کے پاؤں میں اگر کوئی گر جائے شاید اسے ترس آ جائے, یہ تو 69 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, 207 باپوں سے زیادہ پیار کرنے والا, جب اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا, وہ کہتا ہے مالک, وہ کہتا ہے میرے بندے, تیرے اور میرے درمیان اب کوئی پردہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. سارے ایک پردے ہٹ گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نماز کی حالت میں سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدہ کرتا ہے, رب کے سامنے جھکتا ہے. رب سے ایسے نماز, کسی نے پوچھا, جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے, آگے کہنے لگے مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ تو اپنے رب کی ایسے عبادت کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اپنے رب کی ایسے عبادت کر گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. جب رب کے سامنے سجدے میں گر گئے پھر تو انتہا ہو گئی, سبحان ربی العالی کہہ کے کہ میرا رب بلند ہے جو سب سے بڑا ہے. جب اس کو کہہ دیا, اس نے آگے سے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا ہو جائے بندے میں نے تجھے بلند کر دیا, اس سے جب معافی مانگ لی. اور وہ نماز کتنی مقدس نماز ہوگی جس میں آدمی پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو آ جائیں. مصیبتوں کا مارا ہوا, مشکلات کا مارا ہوا, جب رب کی بارگاہ میں آ گیا سجدہ کرتے ہوئے, جب یہاں سے آنسو نکل آئے کہ میں تیرا نافرمان بندہ تیرے سامنے آ گیا ہوں, تیرے سجدہ میں نے کر لیا ہے, تیرے سامنے میں جھک گیا ہوں, تو اب مجھے معاف کر دے, تو رب آگے سے کہہ دے کہ ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے بندہ ایک قدم چلتا ہے اللہ 10 قدم اٹھاتا ہے, بندہ ایک بازو بڑھاتا ہے اللہ ڈبل بازو بڑھاتا ہے. اللہ اکبر, بندہ چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے. حدیث میں کیفیت. رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی توبہ کر لے تو اس کی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ جنگل میں جائے سواری پاس اور سوئے کسی درخت کے نیچے, اس کی سواری گم ہو جائے, اس کا کھانا پینا اس کی آزاد راہ اس سواری پہ ہے, جب آنکھ کھولے تو سواری کو نہ پائے, اللہ اکبر, پریشان ہو جائے, پھر وہاں ہامتا کامتا ڈھونڈتا نہ ملی, چلو مرنا ہے تو اسی چھاؤں میں مر جاتا ہوں, پھر لیٹتا ہے, نیند آ جاتی ہے, اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہی سواری سامنے ہوتی ہے, اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہم انتا عبدی وانا ربک. فطرت خوشی میں, خوشی کی زیادتی میں کلمہ الٹ نکل جاتا ہے, اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس سے زیادہ خوشی جسے سواری مل جائے کہ جب وہ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اللہ اکبر, شراب پی, زنا کیا, چوری کی, ڈکیتی کی, کسی کا حق کھایا, اچانک خیال آیا نہیں یار یہ کون سی زندگی ہے, آج جنازہ پڑھ کے آئے ہوں, شاید کل میرا جنازہ نکل جائے, میں اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہوں. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان پہ اعلان کرتے ہیں، اے جبریل فلاں بندے سے میں راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اور فلاں بندے سے اللہ بھی راضی ہے، فرشتہ میں جبریل بھی راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ۔ آسمان کے فرشتے راضی ہو جاتے ہیں، پھر زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یوزہ لہ القبول فی الدنیا، اس کے لیے دنیا میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، دنیا کا ہر بندہ پھر اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ بڑے بڑے علماء، وہ امام، وہ مفتی، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، حضرت علی حجویری، حضرت بابا فرید، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ تعالی، تمام پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ یہ بندے آج ہم میں نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، نظر نہیں آتے، اپنی اپنی قبروں میں ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ سے پیار کر لیا، اللہ سے بخشش مانگی، اللہ کے سامنے جھکے رہے۔ اللہ اکبر۔ آج نتیجتاً ہم ان کے نام پہ اپنے نام رکھتے ہیں، ہم علی نام رکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے نام پہ، ہم ابو بکر نام رکھتے ہیں خلیفہ اول کے نام پہ، عمر نام رکھتے ہیں خلیفہ ثانی کے نام پہ، عثمان نام رکھتے ہیں رسول اللہ کے داماد کے نام پہ، آج نام رکھتے ہیں حسن حسین۔ کس لیے؟ اور کیا نسبت ہے ہماری؟ ہم تو بالکل نچلے لوگ ہیں، وہ بہت اوپر لوگ۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا تھا، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ آج کون سا آدمی ہے جس کے دل میں محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ ہو؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو ان کا نام لیتے ہوئے اس کے فطرت محبت سے جھومتا نہ ہو؟ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جب محمد کہتے ہوئے ہونٹ ملتے ہیں تو اس کی زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتا ہو؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ سے توبہ کرتے ہوئے گزار دی۔ حالانکہ رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا تھا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میں نے تیرے پچھلے اور بعد والے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ الفتح میں ساری تفصیل ہے۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ایک رات صرف ایک آیت پڑھتے رہے، ایک آیت پوری رات گزار دی، صرف ایک آیت پڑھتے، ان تغفر لهم فانهم عبادک وان تغفر لهم ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ یہ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، پوری نماز میں یہ آیت پڑھتے رہے، اگر تو ان کو عذاب دے گا یا اپنے میری امت کو تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے گا تو بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ ساری رات گزار دی صرف اس ایک آیت میں، آپ کے لیے، میرے لیے، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ ساری رات عبادت کرتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ جب پڑھتے اتنا لمبا قیام کرتے، پاؤں پھٹ جاتے، پاؤں میں ورم آ جاتا۔ یہ اس شخصیت کی بات ہے جس کے سارے گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے، لیکن وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ اتنی عبادت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ جس کے تمام گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ میرا عقیدہ ہے ساری دنیا مل جائے محمد الرسول اللہ کے پاؤں کی خاک جیسی نہیں ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، ان کی کیفیت یہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے، استغفار مانگتے رہے۔ نبیوں کے قصے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور پیغمبروں کے پیغمبر حضرت ابراہیم وہاں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے پاس دعا مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ بڑے بڑے پیغمبر، انہوں نے یہ ثابت کر دیا، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی۔ ہم کیا ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ، اللہ اکبر، کس کھیت کی مولی ہیں، اور اتنے غافل اپنے اللہ سے۔ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ ایک ایک دن میں، ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں،
100 مرتبہ استغفار کرتے. یہ جو آیات پڑھی ہیں ان میں یہی ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے تم بخشش مانگو، انہ کان غفارا، وہ مالک تمہیں بخش دے گا، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. اللہ اکبر. ساری زندگی کے گناہ ایک طرف، ایک آنکھ کا آنسو ایک طرف، سارے گناہ معاف کر کے اللہ کہتا ہے صرف گناہ نہیں معاف کیے، ان گناہوں میں میں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. پھر ضرورت ہے جی، فصلیں خشک ہیں جی، غریب آدمی ہے، پانی نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، بارشیں برسائے گا، بالکل ٹائم پہ بارش ہوگی. اللہ سے استغفار کرنے والے بنے، توبہ کرنے والے بنے. پھر کہتے ہیں جی اولاد چاہیے، اللہ کہتا ہے یمددکم باموال وبنین. کتنے بھائی ہیں جن کے پاس بیٹا نہیں ہے، اولاد چاہیے، بیٹیاں ہیں جی، بیٹا نہیں ہوتا. پیر صاحب کرم کر دو، حضرت صاحب تعویذ دے دو، دم کر دو جی، اور کچھ نہیں ہوگا. جب وہ چاہے گا پھر ہی ملے گا. اس نے علاج بتا دیا، استغفار کرو، یمددکم باموال وبنین، بیٹے بھی دے دے گا، مال بھی دے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بنا دے گا، نہریں دریا جاری کر دے گا. اور انڈیا روک لے پانی، آؤ ساری قوم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان دریاؤں کو جاری کر دے. اور یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ممکن اور ناممکن چیز ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ہی ممکن ہے. کن فیکون، یہ اس کا کلمہ ہے، وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے. اور یہ تو ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے کہ میری روزی کا مالک میری دکان ہے. یہ شاید آپ سمجھتے ہو یا میں سمجھتا ہوں کہ میری روزی میری ملازمت میں نہیں، وہ تو کالے پتھر میں کالے کیڑے کو بھی پالتا ہے، وہ تو انڈوں کے اندر چوزوں کو وجود بخشتا ہے، وہ تو ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچوں کو پیدا کرتا ہے اور اس کو باہر نکالتا ہے، وہ آسمان سے بارش برسا دیتا ہے. اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان تتوکلوا علی اللہ حق توکلہ لا رزقکم کما یرزق الطیور. فرمایا اگر تمہارا بھروسہ اللہ پہ ایسے ہو جیسے پرندوں کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا رزق دے کہ جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسا تروح بطانا، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں. اللہ پہ اعتماد، اللہ ساری نعمتیں عطا کر دیتا ہے، اللہ سب کچھ ہی پورا کر دیتا ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے آگے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے، اللہ کا وقار نہیں کرتے، اللہ کا خیال نہیں کرتے. دھاگے باندھے ہوئے، تعویذ لٹکائے ہوئے، معاف کیجئے گا، معاشرے کا ایک بہت برا رخ. آستانے بنے ہوئے، بچے دینے کے ڈپو کھلے ہوئے، درختوں پہ دھاگے باندھ کے جی ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. میرے بھائی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو مرضی چاہے کائنات ہوتا وہی ہے جو میرا مالک چاہتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہاں مل جاتا ہے. کیوں؟ اس نے راستے بنا دیے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا آنا بے عبد ظنی، میں اپنے بندے سے وہی سلوک کرتا ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. وہ پتھر سے مانگ لے ملے گا، لیکن شرک بھی ساتھ ہو جائے گا. وہ کسی پیشوا سے جاگے مانگے مل جائے گا، لیکن شرک بھی ہو جائے گا. کیا ہی اچھی بات ہے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سب کچھ خود ہی عطا کر دے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اللہ تعالیٰ اپنے در کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ کرے وہ مجھے موت آ جائے جب میں کسی غیر کی طرف دیکھنے لگوں. اور شرک ایسی بیماری ہے، یاد رکھیے، جب آ جائے تو جتنی نیکیاں ساری ضائع ہو جاتی. شرک جب آدمی کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ کو ایک مانگیے، ایک مانیے، انشاءاللہ اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کر دے گا. اب بس اس سے توبہ کیجئے، آنکھوں میں آنسو لائیے، اس سے بخشش مانگیے.
وہ اپنی بخشش کے دریا نہ بہائے اسے رب العالمین کس نے کہنا ہے؟ ایک چور فضیل بن ایاس، چور ڈاکو، نماز، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے کسی گھر میں، یہ اس کے گھر میں چوری کرنے جاتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، آگے سے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ الم یان للذین، عربی سمجھتا ہے، ہم تو پنجابی لوگ ہیں، اردو سمجھ نہیں آتی عربی کی، اس کو پنجابی عربی، اس کو عربی آتی ہے، اس ڈاکو کو دیوار پھلانگتا ہے اور وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ آیت پڑھ رہا ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں۔ وہ آیت پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لوٹنے آیا تھا، ڈاکہ مارنے آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا، لیکن دل کی دنیا چوری ہو گئی۔ وہیں بیٹھ کے سوچنے لگا، اور یہ رات کی گھڑیوں میں نکلتا ہوں، لوگوں کو لوٹتا ہوں، اس کو کیا پڑی ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے۔ اس چور کا دل دہل جاتا ہے، وہی اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ آج سے چوری سے توبہ، اے اللہ تیرا میں بندہ بن گیا، تیرا میں غلام بن گیا، اور آج دنیا، پھر وہ ایک وقت آیا، نیکی شروع کر دی، چوری چھوڑ دی، ڈاکہ چھوڑ دیا، ایک وقت آیا لوگ اسے اللہ کا ولی تسلیم کرنے لگ گئے۔ فیاض بن ایاز نام ہے اس شخصیت کا جس نے توبہ کر لی۔ آج وہاں فضیل بن ایاز، آج جب اس کا نام لیا جاتا ہے ساتھ کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ سے توبہ کر لی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ خود آ کے توبہ کرتے۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میں نے چوری کر لی، رسول اللہ فرماتے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ اکبر، ہاتھ کاٹا گیا تو اس کی گردن میں وہ ہاتھ ڈالا گیا، وہ اپنے اس ہاتھ کو کہنے لگا ہے کم بخت تیری وجہ سے میں رسول اللہ کے سامنے ذلیل ہو گیا، رونے لگ گیا، ہاتھ کٹنے پہ نہیں، اس بے عزتی پہ جو رسول اللہ کے دربار میں ہوئی تھی۔ ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، مجھ پہ اللہ کی حکم علیہ حدود اللہ، مجھ پہ اللہ کی حد کو نافذ کیجئے۔ رسول اللہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، یہ عورت ذات آ گئی ہے خود ہی چل کے، کسی نے بلایا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، اس نے کہا جی میں حاملہ ہو چکی ہوں، میں نے زنا کیا ہے، مجھ پہ اللہ کی حد قائم کیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تو نے زنا کیا؟ ہاں جی۔ فرماتے ہیں تیرا تو قصور ہے، اس پیٹ میں بچے کا کیا قصور ہے؟ تجھے تو ہم سنسار کر دیں، یہ جو جان اس دنیا میں آنے والی ہے، جو تیرے پیٹ میں جو نطفے سے بنی ہے، یہ جان اس کا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ابھی سنسار نہیں کریں گے، جا حتیٰ کہ حتیٰ تلے دی، حتیٰ کہ تو ولادت کر دے، تیرا بچہ پیدا ہو جائے۔ عورت کا جذبہ دیکھیے، اس کا جذبہ توبہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ وہ 6 ماہ یا 9 ماہ کے بعد آتی ہے، بچے کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، اللہ کے رسول اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول مجھ پہ حکم علیہ حد حدود اللہ، مجھ پہ اللہ کی حد نافذ کیجئے۔ رسول اللہ اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، مر جائے گا، اور اس کو کون دودھ پلائے گا، جا حتیٰ کہ یہ کھانا کھانے لگ جائے پھر آنا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس عورت نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا، اللہ کے رسول اب یہ کھانا ہے۔ اس عورت کا جذبہ چیک کیجئے، اس عورت کا جناب توبہ کی اہمیت اس عورت کے نزدیک دیکھیے، اور میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ سے خوف ہے ہی نہیں۔ چور چوری کرتے ہوئے اس کا ہاتھ نہیں کانپتا، زانی زنا کرتے ہوئے اس کا جسم نہیں کانپتا، اللہ اکبر۔ پھر اس عورت کو لے جایا جاتا ہے، ایک بندہ اٹھا جی میں اس کے بچے کی پرورش کروں گا، میں بچے کا میں اس کا وارث بنوں گا، میں اس بچے کا سرپرست بنوں گا، میں اس کی پرورش میں کروں گا۔ پھر اس عورت کو سنسار کیا گیا، اللہ اکبر، پتھر مار مار کے مارا گیا،
اس عورت کے جسم سے کچھ خون نکلا اور حضرت خالد بن ولید پہ پڑے تو وہ کہنے لگے اے عورت، گندی عورت، مجھے بھی جاتے ہوئے گندا کر گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا اس نے ایسی توبہ کی ہے، لقد تابت توبتن لو قسمت علی اہل المدینہ لا قبل منہم. رسول اللہ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے، سچے دل سے کی ہے، یہ چاہتی تو چلی جاتی، کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا اس کے گناہ کو، اپنے رب سے شاید توبہ بھی کر لیتی، لیکن ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے اس توبہ کو تو مدینے والوں کی توبہ قبول ہو جائے. ایک بندہ آیا خود ہی، یہ توبہ کا معیار تھا رسول اللہ کے دور میں. آج تو ہاتھ نہیں کانپتے ہیں کسی یتیم کا مال کھاتے ہوئے، آج زبان نہیں کانپتی جھوٹ بولتے ہوئے، آج آنکھوں میں حیا نہیں ہے اور ساری زندگی گزر جاتی ہے. پھر اسی لیے مرنے کے بعد رسمیں کی جاتی ہیں اور اسی لیے مرنے کے بعد کل 40واں ہوتا ہے. اور میری زندگی ایسی ہو میرے رب کو پسند آ جائے، جب میری جان نکلے تو فرشتے آ کے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ آ جا پاکیزہ روح، جنت سے چادریں آ جائیں، وہاں سے فرشتے آ جائیں اور میرے اوپر میرے بچے میرے بڑے وہ روئیں ہائے تو چلا گیا، لیکن مجھے خوشی ہو کہ میں اپنے رب کی جنت کو پالوں گا، اپنے رب کی جنت میں چلا جاؤں گا. اور جب زندگی اچھی گزرے پھر قبر میں جاتے ہوئے بھی اللہ کا خیال. رسول اللہ فرماتے ہیں قبر میں جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے، وہ نماز کرتا ہے، حساب بعد میں کرنا، فرشتوں کو کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لینے دو. جب زندگی ایسی گزرے توبہ والی، زندگی ایسی گزرے استغفار والی، یہ ماحول بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ فرماتے ہیں تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں. اللہ اکبر. اپنے رب سے جب بخشش کرتا ہے بندہ تو رب کتنا خوش ہوتا ہے اور رب اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے. استغفر اللہ کہنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور بندہ آیا خود ہی، اللہ کے رسول، ماعز بن مالک نام ہے، صحابی ہے، کہنے لگا جی میں نے زنا کیا ہے. آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس طرف سے آ گیا اٹھ کے، کہا انہو کالزنا، میں نے زنا کیا، اپنی طرف اشارہ کرتا ہے انہو کالزنا، میں نے اپنے زنا کیا. آپ نے چہرہ پھیر لیا. پھر تیسری مرتبہ آیا انہو کالزنا، میں نے زنا کیا ہے، پھر چہرہ پھیر لیا، اس طرف سے آئے انہو کالزنا، میں نے زنا کیا ہے. رسول اللہ نے صحابہ کو کہا دیکھو یہ مجنون تو نہیں ہے، دیوانہ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے. چیک کیا گیا نہیں پاگل نہیں ہے. شراب تو نہیں پی، منہ سونگا گیا، نہیں شراب بھی نہیں پی، کوئی اور مسئلہ نہیں. پھر رسول اللہ تفتیش کرتے ہیں کہاں کیا ہے، کس کے ساتھ، فلاں عورت کے ساتھ. اچھا، فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو. اللہ اکبر. وہاں جا کے سنسار کیا گیا. سنسار کا مطلب ہے کہ زمین کھود کے اس میں آدمی یا عورت جس نے زنا کیا اسے رکھا جائے اور پتھر مار مار کے مارا جائے. اس آدمی کو جب مارا گیا، توبہ کی اتنی تڑپ، رسول اللہ اعراض کرتے ہیں شاید توبہ کر لے. نہیں جی، حکیم علیہ حدود اللہ، مجھ پہ اللہ کی حد کو نافذ کیجئے، مجھ پہ اللہ کی حد کو نافذ کیجئے. اللہ اکبر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی منہ اعراض کرتے ہیں شاید توبہ کر لے. نہیں جی، حکیم علیہ حدود اللہ، 4 مرتبہ کہا مجھے اللہ کی حد مجھ پہ نافذ کیجئے. نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی گواہ، خود ہی اٹھ کے آ گیا، مجھے اسی سنسار کر دو، میں نے توبہ کر لی ہے، مجھے اللہ بخش دے. پتہ ہے زندگی ختم ہو جائے گی، پتہ ہے پتھر مارے جائیں گے، پتہ ہے مر جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے حکیم علیہ حدود اللہ، مجھ پہ اللہ کی حد نافذ کیجئے. رسول اللہ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ لے جاؤ. وہاں جا کے گڑھا کھود کے وہاں پتھر مار مار کے اس کو مار دیا گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنازہ پڑھتے. اس صحابی کی توبہ پہ گناہ ہو جانا بعید نہیں ہے، اور نفس لگا ہوا ہے ساتھ، اور دل ہے، دماغ ہے سوچنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، راستے ہیں، ذریعے ہیں. محلے میں گزرتے ہوئے غیر عورتوں کو دیکھا جاتا ہے. آنکھیں دی اللہ نے، اگر ان آنکھوں کو اللہ چھین لے
اور ज़िना की तरफ जाते हुए कदम कोई हादसा हो जाए, वहां अल्लाह ना करे दिल वहां बंद हो जाए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब चोर चोरी करता है ईमान उससे निकल जाता है, जब डाका जनी डाकू डाका डालता है ईमान उससे निकल जाता है, जब जानी जिना करता है ईमान उससे निकल जाता है, जब कोई बुराई करता है ईमान उससे निकल जाता है। मुझे बताइए अगर उसी हालत में मौत आ गई तो फिर क्या, रब को क्या मुंह दिखाए? रसूलुल्लाह के ये भी फरमान है जिस हालत में मौत हो उसी हालत में उठाया जाएगा, जिस हालत में मौत हो उसी हालत में उठाया जाएगा। और शायद ऐसी मौत आए कि हराम बांधा हुआ खाना काबा की तरफ देख रहे वहां ही मौत आ जाए, क़यामत का दिन होगा वहां ऐसे ही खाना के काबा की तरफ देखता होगा, हराम बांधा हुआ होगा। अल्लाह ऐसी मौत दे कि सजदे में आ जाए, ऐसी मौत दे रुकू में आ जाए, ऐसी मौत दे जो क़याम में आ जाए, ऐसी मौत दे जो सलाम फेरने से पहले आ जाए, ऐसी जाए, ऐसी मौत हो जो किसी की खिदमत करते हुए आ जाए, ऐसी मौत हो जो सदका करते हुए आ जाए, ऐसी मौत हो जो हज के दौरान आ जाए, ऐसी मौत हो जो उम्रा करते हुए आ जाए, ऐसी मौत हो जो किसी की कब्र बनाते हुए आ जाए, लोगों की खिदमत करते हुए आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह से जब बख्शिश मांगी जाती है अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह फिर नहीं देखता है कि इतना गुनाहगार है, बस एक मर्तबा कह दे रब्बि ग़फ़िरली, या रब मुझे माफ कर दे, वरहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता है जा तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। गुनाह का किसी को पता ना हो, जिना करके है किसी को पता ना हो, चोरी करके है किसी को पता ना हो, डाका डाला है किसी को पता ना हो, और अल्लाह से बख्शिश मांग ले। रात का पिछला पहर हो, यह बेहतरीन वक्त होता है जब आधी रात गुजर जाए, तहज्जुद का वक्त हो और रब के सामने खड़ा हो जाए, अपने गुनाहों का एतराफ करे, रब्बिक फिरली, रब्बिक फिरली, रब्बिक फिरली, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। किसी और दर पे जाना नहीं, तेरा दर छोड़ना नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह कहता हाँ मेरा दर छोड़ के ना जा, मैं तुझे आज बख्श के मैं तेरी गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर दूंगा। वो फिर उसको संसार किया गया और मदीना तैयबा में दफन किया गया। तो माफी अपने गुनाहों की, आज इज्तिमाई माफी की जरूरत है, इज्तिमाई माफी की। पूरा मुआशरा बुराई में, मस्जिदे मसाजिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, बेनमाजी आम अवाम, अगर कोई पढ़ता है 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, 4, जी क्या करूं जी कुताही हो जाती है, टाइम नहीं है। और 24 घंटे सिर्फ 1.25 घंटा रब ने मांगा है, ना कोई जिंदगी का बिल मांगा। आंखों का बिल दुनिया कोई दे नहीं सकती, कानों का बिल दुनिया जहान दे नहीं सकती, जुबान की कीमत अगर ये मेरी जुबान काट दी जाए, अल्लाह न करे, इस जुबान की कीमत मैं दुनिया में दे ही नहीं सकता। टांग की कीमत, ओरिजिनल टांग, इसकी कीमत असली कोई दे ही नहीं सकता। हाथ की कीमत कोई दे ही नहीं सकता, दिमाग की कीमत कोई दे नहीं सकता, दिल की कीमत कोई दे नहीं सकता, मैदे की कीमत कोई दे नहीं सकता। ये दांत जो ओरिजिनल है इनकी कीमत दुनिया जहान दे नहीं सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने क्या मांगा है? कुछ नहीं मांगा, कोई बिल नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा, सिर्फ वक्त मांगा है 1.25 घंटा। 5 नमाजें हैं, उन 5 नमाजों के लिए हाजिर हो जा, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। बख्शिश अल्लाह से। फिर हर नमाज के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद वहां कहा जाता है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा कहा जाता है। अल्लाह पाक मुझे आपको सही बात समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा है इस नाकिसुल इल्म आदमी ने जो आपके सामने खड़ा है, अल्लाह मुझे भी आपको भी अपनी खुसूसी रहमतों में अल्लाह ताला शामिल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।